نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة صدق الله العظيم سورة برکت کے لیے درود شریف پڑھنے کے بعد وصلی علی سیدنا وحبیبنا وحبیبنا مولانا محمد وعلى آله الكرام والكريم وآله وأصحابه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. نہایت ہی اہم اور امپورٹنٹ مسائل طلاق، نکاح وغیرہ کے حوالے سے سن رہے ہیں اور اپنے فہم کے مطابق سمجھ رہے ہیں. عورتوں سے متعلق آج کا خصوصی درس آیت نمبر 233 رضاعت یعنی دودھ پلانے کے مسئلے کو اللہ پاک بیان فرما رہا ہے. فرماتا ہے والوالدات اور مائیں یرضعن پلائیں گی اولادہن اپنی اولادوں حولین کاملین مکمل 2 سال. اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلانا ہے، یہ ماؤں کی ذمہ داری. لمن اراد ان یتم الرضاعہ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے سب سے پہلے بیان پارہ نمبر 26 میں آیت کریمہ ہے. سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، ہم نے انسان کو تلقین کیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے باپ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرے، یہ اللہ پاک کی تلقین اور اس کا حکم ہے. کیوں؟ سبب دیکھیں. حملتہ امہ کرہن، کیونکہ اس کو اس کی ماں نے بڑی تکلیف میں اٹھائے رکھا. کرہن مانے تکلیف، مجبوری. حملت اٹھائے رکھا مطلب حمل سے. ووضعتہ کرہا، اور جب جننے کا وقت آیا تو جننے میں بھی تکلیف کو سہا. گویا احسان اور حسن سلوک کا دار و مدار رحم ماں کا پیٹ. اب احسان اور حسن سلوک کا دار و مدار ماں کا پیٹ ہے. صرف حمل کو بتایا. وضع حمل کے بعد جو ماں کیا کیا کرتی ہے ٹھیک ہے. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کا اٹھانا اور اس کا چھوڑانا یہ 30 مہینے ہے. ایک دم فقہی عبارت ہے، دیکھیے صحیح سے سمجھیں. اس کا اٹھانا اور اس کا چھوڑانا 30 مہینے ہے. 30 مہینے. اب اس کو مجھے سمجھانا ہے اور آج کی آیت کے حوالے سے. یہ سورہ احقاف کا نمبر 26 آیت نمبر 15 ہے. سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے صاحبین، یاد رکھیے گا شیخین جب حدیث کی دنیا میں بولتے ہیں تو امام بخاری اور امام مسلم مراد لیتے ہیں، اور شیخین جب فقہ کی دنیا میں بولتے ہیں تو حضرت امام اعظم اور امام ابو یوسف مراد لیتے ہیں. شیخین جب صحابہ کی دنیا میں بولتے ہیں تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق مراد لیتے ہیں. شیخین دھیان. اسی طرح صاحبین کا جملہ جب فقہ اور مسئلے کی دنیا میں بولتے ہیں تو حضرت امام اعظم اور امام محمد نہیں، حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد صاحبین دونوں ساتھی ہیں. حضرت امام اعظم استاد ہیں اس لیے صاحبین ہیں. تو امام ابو یوسف اور امام محمد شاگرد ہیں امام اعظم کے. فتاوی قاضی خان کتاب دیکھیں گے نا تو اللہ سبحان اللہ. امام اعظم پر لوگ اردو شمائی کرتے ہیں، نادانی ہے. ہاں، جنہوں نے
مطلب سینکڑوں صحابہ، کتنے صحابہ، ایک کو بھی دیکھ لیا تو کافی، تابعی ہونے کے لیے ایک کو بھی دیکھ لیا تو کافی. ان پر انگلی اٹھاتے ہیں، ان کو یہ یاد نہیں کہ مجھے ان کے شاگرد حضرت امام محمد ان کے شاگرد ہیں، بھی کہا. اور امام محمد کے سوتیلے بیٹے امام بخاری جو امیر المومنین فی الحدیث ہے، ان کے جیسا حدیث کی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. خیر ہم اس طرف جانا چاہتے ہیں. امام اعظم اور امام صاحبین کا دو موقف ہے اس سلسلے میں دودھ پلانے کے حوالے سے. امام اعظم کہتے ہیں 2 سال تک مدت ہے، 2 سال، اور صاحبین کہتے ہیں 2.5 سال. اب کیسے دیں گے؟ اس آیت کریمہ پر 2 سال ثابت ہو رہا ہے. دھیان دیجیے، 2 سال تک مائیں اپنے بیٹوں کو پلائیں، اور وہاں کیا ہے؟ حمل اور چھڑانا. 30 مہینے، اس میں 6 مہینہ نکال دیں تو بچ جاتے ہیں 24. ہاں 12 دو 24. تو 2 سال تک حضرت امام اعظم کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اجتہاد دیکھیے آپ. اللہ پاک فرما دیا بس کہ اس کا چھڑانا اور اس کا اٹھانا 30 مہینہ. لوگ سمجھتے رہو کہاں سے یہ دیکھیے ثقافت علم دے. امام اعظم کہتے ہیں 6 مہینہ اقل مدت حمل ہے، اور 2 سال تک دودھ پلانا اس میں مراد ہے. یعنی حمل کی کم سے کم جو مدت ہے وہ 6 مہینہ ہے. 6 مہینے سے اگر 5 ہی مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے تو وہ ولد النسب نہیں ہوگا. 6 مہینہ کم سے کم مدت حمل. 6 مہینہ اگر کمپلیٹ ہو گیا، 1 دن بھی زیادہ ہو گیا، بچے ہو گئے تو وہ ولد النسب اپنے باپ ہی کا بیٹا کہلائے گا اگرچہ گناہ کیا ہو گئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ 6 مہینہ اقل مدت حمل ہے کم سے کم. اب زیادہ تو ہے چھوڑیے، کم سے کم تو 30 مہینے کو اس طرح ڈیوائڈ کرے. 6 مہینہ اقل مدت حمل مراد ہے اور 2 سال تک دودھ پلانا مراد ہے. اس سے مسئلہ بنا اس کا امام اعظم کا کہ اس آیت میں 2 سال تک، اور اس سے اس کی تائید کرتے. لیکن صاحبین کہتے نہیں، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. حولین کاملین سے تو 2 سال مدت رضاعت ثابت، لیکن اس آیت کریمہ میں کل 30 مہینے ہیں. 30 مہینے یہ مدت رضاعت ہے، یعنی 2.5 سال تک دودھ پلانے کا مسئلہ ہے. دیکھیے دونوں ایک دم قرآن پر عمل کر رہے ہیں. اسی کو بولتے ہیں فقاہت، اسی کو بولتے ہیں فقہ. عقل اور قیاس سے کوئی مسئلہ نہیں بتاتے، سب کا بیس قرآن ہے. یہ دیکھیے دیکھا نا، امام اعظم بھی قرآن پاک کو بیس بنا رہے اور صاحبین بھی قرآن پاک کو بیس بنا رہے. یہ کہنا تو اگر میں کہوں کہ صاحبین کا مذہب یہ ہے تو آپ کہیں نہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، رسول کو چھوڑ کر صاحبین کو مانتے ہیں. نہیں، ان کا بیس قرآن ہے. وہی سورہ احقاف کے آیت نمبر 15 میں 30 مہینے یعنی 2.5 سال ہو گئے. 2.5 سال تک مدت رضاعت و صاحبین کے نزدیک. امام اعظم کہتے ہیں کہ اس میں اقل مدت حمل مراد ہے اور 2 سال تک ایسا یہ مراد ہے. تو ٹھیک ہے، دونوں کی مراد اپنی جگہ پر. تو دونوں میں اگر کسی کو بھی آپ فالو کریں گے تو توحید ہی کو تو فالو کرتے ہیں. اس میں کبھی بھی قول امام پر عمل کرنا یا قول صاحبین پر یا ائمہ کرام کے کسی بھی قول پر عمل کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر عمل کر رہے ہیں. ہماری رسائی ان کے بیس تک نہیں پہنچتی. یہ ہے، اس کو دھیان میں رکھیے گا تو مزہ. تو صاحبین پر عمل کریں یا امام اعظم پر، دونوں پر فتویٰ ہے کیونکہ دونوں کا بیس قرآن ہے. اسی لیے آگے اللہ پاک بھی فرماتا ہے، اس سے آپ سمجھیے ماں دودھ پلائے 2 سال تک. کچھ لوگ تو 1 سال کے بعد اسے شروع کر دیتے ہیں، کیا دودھ کھلانا. ہاں مجھے بھی مشورہ دیتے ہیں. ٹھیک ہاں مدت رضاعت ہو سکتی ہے، اس کا حق ہے. یہ بتائیے ہماری بہن ہے، شادی سے پہلے بھی سیلے ہم نے دودھ کیوں نہیں ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا تبھی مولا دودھ پیدا کرتا اس کے اندر. مقام وہی ہے، محل وہی ہے، لیکن کنواری ہے تو دودھ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دودھ جو پیدا کیا ہے اللہ نے صرف بچے کے لیے پیدا کیا اور بچے کی وجہ سے پیدا، لہٰذا آپ چھوڑا نہیں سکتے. جب تک دودھ، جتنا دودھ ہے وہ اسی کا حق ہے. یہ فلسفہ سمجھتے ہیں، یہ کھلاؤ تو وہ کھلاؤ، اسی لیے کمزور بچے ہوتے. خیر آگے دیکھیے، وعلی المولود لہ رزقہن. مولود لہو، مولود مانے بچہ، لہو مانے جس کا، مطلب باپ. ترجمہ
والد پر بیوی کا کھانا پینا پہننا پہنانا یہ سب ذمہ داری ہے بالمعروف بھلائی کے ساتھ شریعت کے دائرے میں. اس کو مرزبہ میں سمجھا دوں یعنی شوہر جس قابل ہے اسی اعتبار سے بیوی کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری ہے. زور زبردستی بیوی نہیں کر سکتی البتہ، بلکہ اس سے مسئلہ یہ ہے سال میں کم سے کم 2 جوڑے تو کپڑے دینے چاہیے، اس میں 2 جوڑے کپڑے دینے چاہیے. اگر وہ مطالبہ نہیں کرنے والی ہے تو ماشاءاللہ نہیں بھی دیے تو چلتا، لیکن اگر مطالبہ کرے تو 2 جوڑے کپڑے کا وہ مطالبہ کر سکتی ہے. باقی جو آپ کھاتے ہیں وہ کھلائیے. تو کھانے پینے کھلانے نان و نفقہ جس کو بولتے ہیں بالمعروف شریعت کے آئینے میں بھلائی کے ساتھ مطلب والد پر یعنی شوہر پر ذمہ داری ہے. بیٹے کی ماں کی یہ لا تکلف نفس الا وسعها، کوئی بھی جان اپنی طاقت کے مطابق ہی تکلیف دی جاتی. کسی بھی جان کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی. 50 وقت کی نماز کی بار بار موسیٰ کے کہنے سے یہی جملہ کہ طاقت نہیں رکھتی طاقت نہیں رکھتی. اللہ کہہ سکتا ہے طاقت نہیں رکھتی، تو جانتا میں جانتا، لیکن اللہ پاک بھی طاقت کا لحاظ فرما رہا ہے. نہیں میں تجربہ کر چکا ہوں بنی اسرائیل میں کر چکا ہوں، وہ مقصد اور فلسفہ کیا تعلق مگر طاقت. تو اللہ پاک بھی طاقت کا لحاظ فرما کر کے ہی آپ کو تکلیف دیا، مکلف بنایا. تکلیف بمانا مکلف بنایا، آپ کو آرڈر کیا کہ ہاں اتنا نماز پڑھنا اتنا یہ کرنا، 1 لاکھ میں 2,500 روپے نکالنا اتنی سب، 1 لاکھ نہیں نکال دینا 2,500 رکھنا ہے سب، اتنی بھی نہیں دیتی آپ کو، ایک دم اچھے سے کہ آپ خوشی خوشی نکال سکیں. تو لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان کو اس کے طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں. مراد یہاں پر اصل لطیف اشارہ یہ ہے کوئی بیوی اپنے شوہر پر پریشر نہیں ڈال سکتی. یہ ہے اصل، کیونکہ آیت کے سیاق و سباق کو اگر دیکھتے ہیں تو یہ اوپر میں کیا کہا، والد پر بیوی کی یعنی ماں کی ذمہ داری ہے کھانا پینا سب انہوں کھلانا، یہ ان کی ذمہ داری ہے یعنی شوہر کی ذمہ داری ہے. اب اس کے بعد کہنا کوئی جان اس سے زیادہ تکلیف نہیں، تو مراد یہی ہے کہ بیوی پریشر نہیں ڈالنا. ہاں ان کو دیکھنا ہمارے ٹھیک ٹھاک تو ان کے حساب سے الحمدللہ. چلیے آگے دیکھیں، لا تضار والدۃ بولدها، نہ تو ماں اپنی اولاد سے تکلیف دی جا سکتی، ولا مولود له بولده، اور نہ باپ اپنی اولاد سے تکلیف دیا جا سکتا. ایک معنی یہ ہوا، مراد یہ ہے کوئی بیٹا اپنی ماں کو بھی تکلیف نہ دے اور کوئی بیٹا اپنے باپ کو بھی تکلیف نہ دے. ایک مراد یہ ہے، اور ایک مراد یہ بھی ہے کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کو تکلیف نہ دے اور کوئی باپ اپنے بیٹے کو تکلیف نہ دے. ایک یہ بھی مراد ہے. دونوں کو اگر دیکھیں تو بالکل صحیح ہے. بالکل نہ باپ دے سکتا ظلم کر سکتا اولاد پہ اور نہ اولاد کو خیر کرنا ہی نہیں. خیر ایک بات اس سلسلے میں درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم مسطر مزہ آ رہا ہوں حضرت موسیٰ ایک بخاری میں حدیث ہے، حضرت موسیٰ ایک مرتبہ اللہ پاک سے پوچھنے لگے اللہ یہ چبلک کو کیوں پیدا کیا، چبلک کو کیوں پیدا کیا. تو حضرت موسیٰ کو اللہ پاک نے کہا تھوڑی دیر پہلے تیرے بارے میں چبلک نے پوچھا کہ موسیٰ کو کیوں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کسی کو بیکار پیدا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سنت قرآن پاک کا درس ہو رہا ہے. کوئی ماں اپنے بیٹے کو تکلیف نہ دے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو تکلیف نہ دے. یہاں ایک مسئلہ اپنی محال، چونکہ میں میڈیا دیکھتا پڑھتا دونوں، ایک لفظ آق کا، عین الف زبر آ قاف ساکن، آق، اس کا لفظ بہت ہے حیدرآباد میں، میں خاص طور سے دیکھتا ہوں. اطلاع کے مطابق میں اپنے بیٹے کو آق کر رہا ہوں. پہلے فلسفہ سنیے. ایک بیٹا بے حساب باپ کو والدین کو تکلیف دیا، غصے میں جائیداد سے بے دخل کر دیا، اور آق نامہ پتہ نہیں قاضی صاحب کیسے ہوتے ہیں، ان کو لوگ ہوتے ہیں مسلمان وکیل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ مسلمان وکیل ہوں گے تو شریعت کے دائرے میں تو کریں گے. آپ کہتے ہیں نافرمانی کرنے، کیا میں تمہیں سب سے بڑا کبیرہ گناہ کے بعد بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ کہا یا رسول اللہ بتائیے. کہا جو اللہ کے ساتھ شریک کرے یہ سب سے بڑا گناہ، اور اس کے بعد جو ماں باپ کو ستائے نافرمانی کرے وہ اس کے بعد کا گناہ بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہ. تو آپ یعنی نافرمانی کرنے والی اولاد کو آپ کہا جاتا ہے وہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. لیکن
نافرمانی کی وجہ سے یہ آق نامہ کا جو اعلان کرتے ہیں حیدرآباد میں کہ ہم اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد سے بے دخل کرتے ہیں، کوئی بھی ہماری جائیداد کے حوالے سے اگر یہ دکان بیچنا چاہے وہ لینا چاہیے آپ نہیں۔ شریعت میں پارہ نمبر 4 میں سورہ نساء کے آیت نمبر 10-11 میں آپ دیکھیے، اولاد پیدا ہوتے ہی اس کو شریعت متعین کر دیتی باپ ماں کی جائیداد میں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ باپ ماں جیتے جی اگر کچھ نہیں دینا چاہتے ہیں تو اس کا اس کو ہے حق، لیکن انتقال کے بعد وہی اولاد متعین ہے کہ باپ ماں کا کیا کیا حصہ ان کو ملنے والا۔ اس لیے نافرمانی یہ الگ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کا حصہ جو ہے یہ شریعت میں متعین ہے، اور اس کو کوئی بھی شریعت میں گویا مداخلت، اگر باپ ماں کوئی اولاد کو نافرمانی کی بنیاد پر آپ کر دے رہے ہیں، جدا کر دے رہے ہیں، بے دخل کر دے رہے ہیں، تو یہ شریعت میں مداخلت۔ فریضۃ من اللہ، سورہ نساء کے آیت نمبر 10 میں دیکھیے، یہ اللہ کا فریضہ، اللہ کا فریضہ مطلب اللہ نے یہ متعین کیا ہے، لہذا خدا کی متعین کردہ حدود کو آپ پامال نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ نافرمان ہے، کچھ بھی ہے، آپ مطلب دنیا میں ان کو بے دخل کر دیجیے، جو کرنا ہے کر دیجیے، لیکن سچ مچ میں وہ آپ کی جائیداد کے وہی حقدار، وہی وارث۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ کوئی باپ ماں، پہلے تو دعا ہے اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح توفیق دے، سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، نہیں اگر ادب کرنا ہے تو تکلیف بھی نہ دیں، بے ادبی بھی نہ کریں، بھاگنا ہے بیوی کے ساتھ بھاگیں، تکلیف نہ دیں، ستائیں نہیں، مجبور نہ کریں، ایذا نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ صالح بنائے ہماری اولاد کو، ہم ہمارے پھول ہیں، ہمارے گل ہیں، ہم ان سے خوشبو لیں، حاصل کریں دنیاوی طور پر، لیکن آپ کا مسئلہ دھیان میں رکھیے گا، آپ بے دخل نہیں کر سکتے جائیداد سے، یہ شرعی حق ہے، شرعی فریضہ ہے، اس میں کوئی بھی مداخلت اور انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ ایک اسی کو اللہ پاک کہہ رہا آگے، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارث پر بھی اسی کی طرح ہے، مطلب باپ بیٹے کو نہیں ستانا، ماں بیٹے کو نہیں ستانا، تو اب تو ماں بیٹا، باپ بیٹا، تو ان دونوں کا وارث یہی تو ہوا نا۔ تو ایک سائڈ سے ایک ترجمہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ نہیں بھائی باپ ماں نہیں ستانا اس کو، اچھا بیٹا کتنا بھی ستائے، تو اللہ پاک فرما رہا وارث پر بھی اسی طرح ہے، یعنی بیٹے اولاد بھی ماں باپ کو کسی بھی زاویے سے نہیں ستا، کسی بھی زاویے سے نہیں ستا۔ یہاں پر ایک بات اور کہہ دوں ذرا، کہ باپ پورا مالک ہے جائیداد، اس سے پہلے بھی میں نے واضح کیا تھا، اگر بیٹے نے گناہ کیا ہے، غلطی کی ہے، نافرمانی کی ہے، اور عموماً شادی کے بعد یہ مسئلے آتے ہیں، تو آپ ہر مطلب تحریک سمجھ رہے ہیں کہ شادی سے پہلے یقیناً میرا بیٹا وفادار ہے، تو اب سبب دوسری لڑکی بنی، تو یہ دوسری لڑکی جو بنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الحمدللہ آپ کا خون اور آپ کا بیٹا صحیح ہے، تو آپ دوسری لڑکی کی اصلاح کے لیے کوشش کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اس دوسری لڑکی کی وجہ سے اپنے بیٹے کو بے دخل کریں، جس کے لیے آپ نے 25 سال 20 سال کیا کیا نہیں کرے، اپنے بیٹے کہاں کہاں تک تعلیم حاصل کر پائی الحمدللہ۔ تو عموماً شادی کے بعد بھی اس طرح سے ایک پہلو یہ، اور دوسرا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ باپ مکمل مالک ہے، مختار ہے، وہ جسے چاہے، جتنا چاہے، جس طرح چاہے اپنی جائیداد زندہ رہتے ہوئے بالکل دے سکتا ہے، یہ پورا اختیار ہے باپ، مطلب مالک جو اس کا مالک ماں مالک ہے، کو بھی اختیار ہے۔ کہنا یہ ہے جو جائیداد، اچھا ایک اور بات، کسی کے نام لکھ دینے کی وجہ سے، رجسٹری ہو جانے کی وجہ سے وہ مالک نہیں ہوتا، اس کو دھیان رکھنا۔ میرا بچہ پیدا ہوا، ہم نے اس کے نام گھر کر دیا تو مالک ہو، یہ بات بھی ہمارے ارے میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ کو رجسٹری ہے، ایسا اس کا مطلب آپ کو تربیت دینے نہیں آتی، آپ اپنی تربیت پر خود بھروسہ نہیں کرتے، ایسا نہیں۔ رجسٹری بھی یہ ایک مطلب سیاسی سطح پر یا عوام حکومتی سطح پر بچنے یا لٹنے سے بچنے کا ذریعہ۔ کہنا یہ ہے کہ اولاد جب تک آپ زندہ ہیں اور تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں، وراثت کو تقسیم کرنا، تو زندگی میں ایکول تقسیم کرنا آپ پر فرض ہے، جیتے جی۔ انتقال کے بعد آپ تقسیم نہ بھی کریں گے تو شریعت متعین کر چکی ہے، بیٹے کو اتنا ملنا، بیٹی کو اتنا ملنا، بیٹے کو 3 روپیہ ملنا، بیٹی کو 1 روپیہ ملنا، اس طرح سے، تو آدھا ملنا بیٹی کو، ڈبل ملنا بیٹے کو، یہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو یہ انتقال کے بعد آٹومیٹک متعین ہے۔
لیکن اگر آپ زندہ ہیں تو آپ زندہ جب ہیں تو اولاد میں ڈیوائڈیشن نہیں کر سکتے، آپ اکول آپ کو بانٹنا، اس کو دھیان میں رکھیں، یہ ہے شرعی صحیح حق۔ لیکن اگر آپ چاہیں کہ نہیں میں فلاں کو وہ دینا چاہتا ہوں جس کی قیمت اتنی ہے، فلاں کو وہ دینا چاہتا ہوں جس کی قیمت، یہ بھی آپ کو اختیار ہے، لیکن یہاں پر دل سے فیصلہ کرنے سے زیادہ شریعت کا لحاظ کرنا کہ کہیں دل شکنی نہ ہو جائے، انتقال کے بعد ایک انگلی نہ اٹھے، 10 انگلی اٹھے، ایک انگلی نہ اٹھے، تیرا باپ کیسا تھا، بڑا اچھا تھا، اللہ تعالیٰ ہم کو درجات بلند ہو، ایسا اس کو ہمیشہ دھیان میں رکھیے۔ اس میں کیا ہے بھائی، مرنا تو سب کو الحمدللہ تکلیف ہوئی ہے، جس کو بھی جس سے بھی، اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو دھیان میں رکھیے گا جب تک زندہ ہے تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں تو اکول تقسیم کیجئے، انتقال کے بعد آپ کو کرنے کی ضرورت ہے نہیں، وہ آٹومیٹک مطلب جی ہاں حصے ہیں دو حصے زندہ حصہ کو بھی ایکول ڈسٹریبیوٹ کرنا یا وہ حصوں کا خیال رکھنا؟ نہیں، اکول کرنا۔ اولاد اگر ہے جو حقدار ہیں تو زندہ رہے وقت اکول حصہ ہے، دو بیٹے تینوں بھی اکول دینا، زندہ حیات میں ترکہ اس کو نہیں بولتے، حیات میں آپ اولاد کو گویا دیتے، اور اولاد ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہے آپ کے ساتھ، ایسا بھی دے سکتے ہیں اپنی مرضی جو چاہے، ہاں مرضی سے جو چاہے، لیکن اس میں اس بات کا دھیان رہے کہ اگر اولاد کی دل شکنی کہیں نہ ہو، دھیان رہے انسانیت کے ناطے دل شکنی نہ ہو، وہی ایک جملے میں کہا نا کہیں انتقال کے بعد انگلی نہ اٹھائے، انگلی نہ اٹھایا نہیں ایسا تھا تمہارے کو زیادہ چاہتا تھا، ایسا عموماً ہو رہا ہے، اب آپ پتہ نہیں کیا کرنا، تو ہاں وہی اسی پہلو پہ آ رہا تھا، اب اسی پہلو پہ آ رہا تھا، بعض والدین کو الحمدللہ بیٹے زیادہ خدمت کرتے، بعض بیٹی سے لگاؤ ہو جاتا، پیار محبت، تو یہ اختیار ہے آپ کو زندگی میں، اگر آپ نے خدمت کی بنیاد پر دے دیا تو اعتماد میں لیجیے دوسرے بچے کو بھی کہ دیکھ بیٹا یہ خدمت کی بنیاد پر میں دے دوں، اس میں کوئی ٹینشن نہیں، میرے مرنے کے بعد میری روح کو تکلیف نہیں ہو، تو اعتماد میں لیجیے، انسانیت یہی، اور نئے بھی اعتماد میں لیں گے تو انگلی میں وہ اٹھائے گا تو آپ کو کچھ ہوگا نہیں، اس کو دھیان رکھیں۔ لیکن ایک بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ بدوا کیوں دے گا، اولاد ہے تو وہ پوری انگلی اٹھائے گا، جو کرنا ہے وہ کیا، اب ہمارے کو کرنا ہے، ارے ہم بھی تو اپنے باپ ماں سے جتنا پائے تھے وہ کیا کہہ کے ہو گیا پتا نہیں، دی اینڈ کا تو مسئلہ ہے نہیں، آپ محنت کر کے کماؤ، آپ کے اولاد بھی ہے، اس لیے اگر کسی کو اس پیار زیادہ ہے اس بیٹے سے، ہم اس کو دینا چاہیے، الحمدللہ دیجیے کریں، بلکہ حضرت امام اللہ شامی نے اس بات فرمایا ہے کہ اگر کوئی اپنی پوری جائیداد کسی ایک کو دے دے، گفٹ کر دے، ہبا کا لفظ، لو وهب ماله لأحد كله، اگر کوئی شخص اپنے پورے مال کو گفٹ کر دے ایک اولاد اور سب کو بے دخل کر دے، جائز ہے، ایسے میں لیکن گنہگار جائز ہے لیکن گنہگار، پوچھا گنہگار کیوں ہوگا، اس لیے کہ دل دکھا، دل دکھا، تو دل شکنی کی بنیاد پر گنہگار ہوا، اپنے اختیار کی بنیاد پر گنہگار نہیں ہوگا، اللہ پاک سے کہے گا مختار بنایا تھا میں نے دے دیا، لیکن دل دکھا تھا نا، ہاں نہیں کہا تھا میں نے دل نہیں دکھانا کسی، تو جب عام انسان عام مسلمان کو ایزا نہیں دے سکتے تو اپنی اولاد کو کیسے تم نے، اپنی اولاد کا ایسا کیوں کیا تم نے، اس کو دیا وہ عالم وارث مثل ذالک، تو اولاد پر بھی باپ ماں ہی کی طرح سے یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے دودھ کا، خون کا، محنت کا، پسینے کا ہر پل لحاظ کرے کہ ہماری خاطر کیا کیا ہے، سمجھ رہے ہماری خاطر کیا کیا انہوں نے، یہ پل پل اختیار، پل پل ذہن میں رہنا چاہیے، اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ اولاد کی طرف سے والدین، اچھا ایک بات بڑی اچھی یہاں پر ذرا دھیان دیجیے، ایک بات بڑی اچھی یہاں پر آ رہی ہے، کچھ بیٹے کیا کبھی کبھی کہتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم ماں باپ کا وہ مقام ہے، اور ایک سائڈ سے ہم صرف دیکھتے ہیں، خدا پاک نے ماں باپ کو نہیں کہا کہ بیٹوں کا احترام کرو، دھیان دیجیے، پورے قرآن کو تلاش لیجیے، سورہ بنی اسرائیل کا آیت نمبر 23-24 میں دیکھیے، ہر احادیث مبارکہ میں دیکھیے، کہیں پر بھی ایسا نہیں کہا اے باپ ماں اولاد کا احترام کرو، ہر جگہ یہی کہا ہے اللہ کی عبادت کرو اور باپ ماں کا احترام کرو،
لیکن نہیں، اس کی حکمت اور اس کی گہرائی میں اگر جائیں گے تو اولاد بھی چونکہ باپ ماں بننے والی ہے، اس کی حکمت میں اگر جائیں تو آسانی سمجھ میں آئے۔ اگر کہہ دیتا اللہ اولاد کی کا احترام کرو، ان کی توقیر کرو، تو پھر اولاد کبھی باپ ماں ہونے کا احساس نہیں رکھتا۔ ایک سائڈ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہہ کر کے ایک ذہن دے دیا، گویا وقار ایک سائڈ سے یہ بہت بڑا وقار ہے۔ اگر سوچے اولاد تو کبھی بھی انشاءاللہ یہ گمراہ بھی نہیں ہو سکتی اور ایذا تو پہنچانے کی بات نہیں چھوڑی۔ کوئی کو اب قرآن پاک میں دیکھیں اللہ پاک نے کہا میری عبادت کرو میں تجھے دوں گا، میری عبادت کرو میں تجھے دوں گا، لیکن یہاں پر صرف ماں باپ کی تعظیم کرو اور کچھ نہیں کہا، صرف ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو اور کچھ نہیں کہا، بلکہ بار بار صحابہ کرام نے پوچھا بھی تھا اللہ کی عبادت ہاں، اس کے بعد ماں، اس کے بعد ماں، اس کے بعد ماں، تیسری مرتبہ کے بعد کہا باپ۔ وہ الگ چیز ہے، احسانات الگ چیز ہے، لیکن عبادت خدا کے بعد اگر کسی کے حق کی پاسداری اور لحاظ کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اور رسول اعظم کے درس سے جو ملتا ہے وہ ہے باپ ماں۔ بہت بڑا وقار ہے الحمدللہ، اور یہ بچپن ہی سے ہمیں احساس والدین عطا کرتا ہے کہ اولادو یہ مت سمجھنا کہ تجھے ایک سائڈ سے ہم جو تعظیم کرنے دے رہے ہیں ایسا نہیں، تیرا باپ بھی کسی کا بیٹا تھا، وہ بھی ایسے ہی کر گیا ہے، اس کو بھی میں نے یہی حکم دیا تھا، تو آج تجھے اگر حکم دے رہے ہیں تو کل کے دن تیری اولاد کو بھی تیری خاطر ہم حکم دیں گے۔ یہ احساس ہوا تو ہمارا معاشرہ الحمدللہ سدھر گیا۔ آگے دیکھیے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اگر شوہر اور بیوی دودھ چھڑانا چاہیں راضی برضا اور مشورہ کے ذریعے سے، ہاں یار طبیعت خراب ہو رہی تمہارے کو دودھ کیسے پلانا، کھانے پینے کی مشورہ کر لیں، اگر کچھ اگر فائنینشلی پریشانی ہو، کچھ جسمانی تکلیف ہو، بچے کو تکلیف ہو رہی ہے وغیرہ، تو فلا جناح علیہما، تو وہ ان پر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن آگے دیکھو وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم یہ چاہو کہ دائی کو، جیسے عرب میں خاص طور سے آج میں دستور دائی کو یعنی دوسری ماں کو، دوسری عورت کو بلا کر کے اپنی اولاد کو ان کے حوالے کر دیں دودھ پلانے کی خاطر، اجرت پر کہیں، اجرت پر کچھ دے کر کے ان کو رکھ لیں کہ آپ دودھ پلاؤ، تو اگر ایسا کریں تو فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، تب بھی تمہارے اوپر اے اولاد کے باپو کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم نے جتنے کا وعدہ کر لیا ہے دینے کا وہ دے دینا شریعت کے دائرے۔ زینب کو بلایا آپ نے، یہ آپ 1 سال تک پلائیں گی تو ہم اتنا دیں گے، اب پلا لینے کے بعد رضو نے اتنا چلتا نہیں، اگر آپ نے ذرا بھی کمی کیا تو اللہ پاک کہتا ہے پھر حقوق العباد میں گرفتار ہو جائے، اس کا اثر اولاد پر بھی پڑے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر دائی کے ذریعے پلانا چاہیں تو بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن واتقوا اللہ، اب غور کیجیے گا مسائل بتانے کے بعد اللہ ہر جگہ، اس سے پہلے کی بھی آیت میں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، واعلموا، اور یقین رکھنا کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے کرتوت سے باخبر ہے، تمہارے اعمال سے باخبر ہے، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، کہیں چہرے پہ جھرری آ جائے گی زیادہ دودھ پلائے، خوبصورتی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نیک بندی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، وہ خوبصورت مولا تیرے اندر دودھ تیرے واسطے نہیں رکھا، اسی کے واسطے رکھا، اور خوبصورتی وہی عطا کرنے والا ہے، کچھ کام نہیں آتا یہاں کا بیوٹیشن، اس لیے نہیں کمزور ہو جاتے وہ سب دھیان میں واتقوا اللہ، ٹھیک ہے، اللہ سے ڈرنا، واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، یقین رکھنا کہ اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا، یہ ایسا نہیں بس ہاں کمپرومائز کر لیے، مشورہ کر لیے، ٹھیک ہے ابھی ایک ہی بچہ ہے، نہیں، یہ سب ہرگز نہیں ہونا چاہیے، تم وہی تو کہا میں، نزول کے زمانے میں لینے کی اصل وجہ جو تھی مجبوری، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف، اس میں حضرت آمنہ دودھ کم نہیں آتا، اس لیے لیے جاتے تھے، یعنی اپنے جسم کو ترجیح نہیں دیتے تھے کہ ہم، اور ہاں ایک اور وجہ ہوتی تھی کہ ایک لینے کی وجہ یہ بھی تھی کہ پلانے والیاں جو ہوتی تھیں وہ ان کا پیشہ ہی یہی ہوتا، ایک یہ بھی وجہ ہوتی، یہ وجہ بھی ہوتی تھی، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ یہ اولاد ہم اس کو دودھ اس لیے نہیں پلا سک رہے کہ ہم جسمانی طور پر کمزور ہیں،
پریشان ہے، مجبور ہے، دودھ ٹھیک سے نہیں اتر رہا ہے، پیٹ نہیں بھر پا رہا ہے ان کا، اس لیے یہ وجہ ہونی چاہیے، اس لیے تقویٰ کا درس دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے. ورنہ اگر واقعی اس طرح بھی اگر لے لیں گے تو بالکل ہو جائے گا جائز. اسی لیے جائز ہونا اور چیز ہے، دیکھا آپ نے، جائز ہے لیکن گناہ، جائز ہونا الگ چیز ہے. تو جائز آج بھی ہے. جنرلی طور پر اگر بیوی اور شوہر نے کہا نہیں یار تمہاری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، دودھ پلائے تو پوری طاقت چلی جاتی ہے، ایسا تو پلا تو اس میں کیا ہے، پیسہ دے دیتے ان کو. ایسا آج بھی بہت سارے محاسن وغیرہ کرناٹک وغیرہ میں دیکھا. تو یہ جائز ہے لیکن گناہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو بیس بنایا ہے وہ اولاد کی محبت اور ان کا حق بیس نہیں بنایا، اپنی خوبصورتی کو بیس بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، اس کو بیس نہیں بنا سکتے. اگر شرعی مجبوری ہے تو اللہ پاک کہہ رہا ہے تمہارے اعمال کا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یہ آیت بڑی لمبی ہے اور بڑے اہم مسئلے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی خصوصی درس کو قبول فرمائیں. حبیب پاک صاحب الاولاد سب کو فیل میں ہم سب ماں باپ کی عزت و وقار کی زندگی عطا